السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں بورسا میں کچھ دستاویزات پڑھنے کے بعد سلطان سپاہیوں سے پوچھتے ہیں بورسا میں حالات کیسے ہیں، کیا عوام کے مسائل حل ہو رہے ہیں؟ تو برہان کہتا ہے بغاوت کے زخم بھر دیے گئے ہیں سلطان معظم، اب ہمارے لوگوں کے دل آپ کی سلطنت پہ متحد ہو چکے ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ جیرکدہ کہتا ہے بورسا امت کی امید بن چکا ہے، خانہ بدوش آباد ہو رہے ہیں اور تجارت نئے سرے سے پھل پھول رہی ہے۔ کراخلیل کہتا ہے کسی کی بھی کوئی حاجت ہو تو فوراً پوری کی جاتی ہے، جہاں کوئی مسئلہ ہوتا ہے ریاست وہی موجود ہوتی ہے۔ عبد الرحمن کہتا ہے اور سب آپ کو دعائیں دیتے ہیں۔ سلطان کہتے ہیں یہ ہمیشہ ایسے ہی رہے گا۔ بورسا دولت عثمانیہ کا گہوارہ ہے، اگر ہمارے عوام کے دلوں کے سکون میں ذرا برابر بھی غم ہوا تو اس گہوارے میں پلنے والی ہماری ریاست کے مستقبل کا سورج سیاہ پڑ جائے گا۔ باہر نیلوفر اپنے بچوں کی طرف جانے کے لیے تیاری کر رہی ہوتی ہے اور بچے کا کھلونا صندوق میں رکھتے ہوئے اس لمحے کو یاد کرتی ہے جب قاسم نے اسے دیتے ہوئے کہا تھا اگر میرے بھائی کے پیدا ہونے تک ہم نہ آئے تو یہ اس کے لیے۔ اس خیال کے بعد نیلوفر کھلونے کو اپنے گلے سے لگا لیتی ہے۔ اس لمحے ڈیفنے وہاں آتی ہے اور غمگین ہو جاتی ہے تو نیلوفر اس سے پوچھتی ہے ڈیفنے تمہیں کیا ہوا، تمہارا چہرہ ایسا کیوں اترا ہوا ہے؟ ڈیفنے روتے ہوئے اس کے گلے لگ جاتی ہے اور کہتی ہے مجھے نہیں معلوم کہ میں کیا کروں بہن، میں ہوا میں اڑتے ہوئے ایک پتے کی طرح ہوں۔ نیلوفر پوچھتی ہے کیا مطلب ہے اس کا؟ ڈیفنے کہتی ہے میرے پاس نہ کوئی جگہ ہے نہ وطن، میں فلاویوس اور اسپورچا کی دشمن ہوں، میں بازنطینی ریاست کے لیے غدار ہوں اور یہاں تم لوگوں کے لیے پناہ گزین۔ نیلوفر اسے پیار کرتے ہوئے کہتی ہے خبردار، تم میری روح کا حصہ ہو، تم بے سہارا نہیں ہو، میں موجود ہوں، تم جب تک چاہو گی میرے ساتھ رہو گی۔ ڈیفنے کہتی ہے تمہارا بہت شکریہ بہن۔ پھر نیلوفر ڈیفنے سے کہتی ہے افطار کے وقت تک سامان جمع کرنے میں میری مدد کرو۔ صندوق کی جانب دیکھتے ہوئے ڈیفنے پوچھتی ہے کیا یہ بچوں کے لیے نہیں ہے، ہم انہیں کیوں جمع کر رہے ہیں؟ تو نیلوفر کہتی ہے ہم ان کے لیے رسد لے کر کل جائیں گے، میں بھی قافلے کے ساتھ جاؤں گی، میں اب اپنے بیٹوں کی دوری برداشت نہیں کر سکتی۔ ڈیفنے کہتی ہے بہن میں بھی آپ کے ساتھ آنا چاہتی ہوں، میں نے بھی انہیں بہت یاد کیا ہے۔ نیلوفر کہتی ہے بالکل، ہم ساتھ چلیں گے۔ یہ کہتے ساتھ ہی نیلوفر کام میں لگ جاتی ہے اور ڈیفنے اسے دیکھتی ہی چلی جاتی ہے۔ پھر کہتی ہے تو میں بھی اپنی تیاریاں کر لیتی ہوں بہن۔ اگلے منظر میں وہ ایک کبوتر لے کے بلندی کی جانب بڑھ رہی ہوتی ہے، بڑی مکار مسکراہٹ کے ساتھ وہ بلندی پر پہنچتے ساتھ ہی کبوتر اڑا دیتی ہے اور بہت خوش ہوتی ہے۔ ناظرین اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایزنک میں فلاویوس کچھ لکھ رہا ہوتا ہے، اس لمحے اسپورچا وہاں آتی ہے اور چٹھی دکھاتے ہوئے کہتی ہے ڈیفنے کی طرف سے خبر آئی ہے فلاویوس، نیلوفر کل بورسا سے روانہ ہوگی اور جب میں اسے قید کر لوں گی تو سلطان اورحان کو فیصلہ کرنا پڑے گا، بورسا یا اس کی بیوی۔ فلاویوس کہتا ہے شہزادی کیا جنگ کو اس حد تک لانا ہمارے مقصد کو کمزور نہیں کرے گا؟ ہم آج تک اورحان کے خلاف ہمیشہ بہادری سے لڑے، میدان میں اس کے خلاف تلوار لہرانا ایک الگ بات ہے اور اس کی بیوی کو قید کرنا دوسری بات۔ اسپورچا کہتی ہے اس جنگ کے آغاز میں نے تم سے کیا کہا تھا فلاویوس، یہ کہ روم کے بقا کے لیے اب ہمارے لیے ہر راستہ جائز ہے، دمیر خان تمہارے لیے اورحان کو لے آئے گا، کیا تم نے اپنی تیاریاں مکمل کر لی ہیں؟ فلاویوس کہتا ہے دمیر خان جال بچھائے گا اور میں خنجر گھونپوں گا۔ اسپورچا کہتی ہے نہیں، فی الحال اپنے باپ کا خنجر میان میں ہی رکھو، مجھے اورحان زندہ چاہیے، جب اورحان اور نیلوفر دونوں میرے ہاتھ میں ہوں گے تو میں ترکوں سے وہ سب کچھ لے لوں گی جو میں چاہتی ہوں۔ 100 گھڑسوار دمیر خان کے سپاہیوں کے ساتھ تمہارے منتظر ہوں گے۔ یہ سنتے ساتھ ہی فلاویوس پھر سے سوچ میں پڑ جاتا ہے۔ ادھر غمگین فاطمہ اس لمحے کو یاد کرتی ہے جب سلطان اورحان نے خنجر کی ساری حقیقت فلاویوس کو بتائی تھی۔ پھر فاطمہ اس لمحے کو یاد کرتی ہے جب میدان جنگ میں فلاویوس بالکل سوچوں میں گرا ہوا تھا۔ ان خیالات کے بعد فاطمہ کہتی ہے تمہیں کچھ ہوا ہے، تمہاری آنکھیں، میرا بیوقوف دل جو ابھی بھی تمہارے بارے میں سوچتا ہے احمق، تمہاری نفرت تمہاری محبت پہ غالب آ چکی ہے۔ اس لمحے حلیمہ اس کے پاس آتی ہے اور پوچھتی ہے کس کی نفرت، اس کے علاوہ اور کیا ہوا ہے؟ تم ماں سے بھی بات کرنے والی تھی، کیا تم پیچھے ہٹ گئی ہو؟ فاطمہ کہتی ہے نہیں بہن، میں بس ایک لمحے کے لیے غفلت میں پڑ گئی تھی۔ حلیمہ کہتی ہے بہن کیا بدل گیا ہے، تم مجھے بھی نہیں بتا رہی ہو۔ فاطمہ کہتی ہے چھوڑو اسے، تم اپنا بتاؤ، کیا تم ٹھیک ہو؟ حلیمہ کہتی ہے بہن میں نے درسن کو فرار ہوتے وقت مارا تھا، میں نہیں جانتی کہ تیر کس کو لگا، اسے یا مجھے، لیکن مجھے غصہ آتا ہے بہن، مجھے خود پہ غصہ آتا ہے، اس لیے کہ میں ابھی تک اس کے لیے دکھی ہوں، اس لیے کہ ابھی تک۔ فاطمہ اس کی بات کاٹتے ہوئے کہتی ہے کیونکہ اس لیے کہ تم اب بھی اس سے محبت کرتی ہو۔ حلیمہ یہ ختم نہیں ہوتی، تم کچھ بھی کر لو یہ ختم نہیں ہوتی۔ کیا ماں نے نہیں کہا تھا کہ محبت انگارے کی طرح ہے؟ یا واقعی ایسی ہی ہے؟ یہ ایک نظر سے بڑک اٹھتی ہے۔ حلیمہ کہتی ہے تو تم نے اس انگارے کو بجھانے کے لیے یزید سے وعدہ کر لیا، اپنے دل کی آگ کو بجھانے کے لیے۔ فاطمہ کہتی ہے میرا دماغ اور دل الگ الگ باتیں کہتے ہیں، میں جب بھی اسے دیکھتی ہوں، مگر میں نے یہ وعدہ کر لیا ہے کہ میں اپنے دل کو خاموش کر سکوں۔ حلیمہ پوچھتی ہے کیا اکچورا چلا نہیں گیا؟ اس کے جانے کے بعد تم اسے کہاں دیکھتی ہو؟ یہ سن کے فاطمہ بات پلٹتے ہوئے کہتی ہے کبھی کبھی میں اسے دیکھتی ہوں، لیکن میں اب سمجھ چکی ہوں کہ وہ اکچورا جو مجھ سے محبت کرتا تھا مر چکا ہے اور اب اس شادی کے سوا میرے پاس کوئی چارہ نہیں۔ حلیمہ کہتی ہے یہ درد مجھے چھوڑتا نہیں ہے اور میرا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوتا، پرسکون نہیں ہوتا۔ درسن ایک بار پھر میرے سامنے آیا تو دیکھنا تب میں اس کے ساتھ کیا کرتی ہوں۔ یہ سنتے ساتھ ہی فاطمہ اسے گلے لگا لیتی ہے،
उधर बावर्ची खाने में दुमरुल और बलबान खाना देख के बहुत खुश होते हैं और दुमरुल कहता है ये सब मैं खाऊंगा। तो पीछे खड़ा आइकुत कहता है दुमरुल तुम तो अभी से अपनी आंखों से अफ्तार के दस्तरखान साफ कर चुके हो। बलबान कहता है ये दीवाना आम लोगों की तरह रोजा नहीं रखता, रोजा इस पे शदीद असर करता है भाई, इसकी नियत ही नहीं है। दुमरुल गुस्से से कहता है मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता भाई, जब मैं भूखा होता हूँ तो मेरा हाथ कुछ पकड़ नहीं पाता और मेरा दिमाग काम करना छोड़ देता है। तुरान कहता है जैसे पेट भरा होने पे तुम्हारा दिमाग बहुत चलता है। इसलिए मेराज वहाँ पे आती है और पूछती है तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, चलो जाओ यहाँ से। तुम लोग अपनी नजरों से अफ्तार के खाने को नजर लगा दोगे। खाने को देखते देखते वो सब चले जाते हैं। दूसरी तरफ यगीद बहुत परेशान होता है और उस लम्हे को याद करता है जब उसके बाप शहनशाह ने सुल्तान को धोखा दिया था। वो बहुत बेचैन होता है और उसने अपने बाप से कहा था कि ये गद्दारी है, गद्दारी है। इन ख्यालात के बाद यगीद कहता है हरगिज नहीं, हरगिज नहीं, चाहे वो मेरे वालिद ही क्यों ना हो, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं इस गद्दारी पे खामोश नहीं रह सकता। वो उठ के जाने ही लगता है कि उसे आवाज आती है चलो बेटा अफ्तार के लिए देर हो रही है। ये सुनते साथ ही वो दूसरी तरफ चला जाता है। अगले मंजर में वो सुल्तान उरहान और बाकियों के साथ अफ्तार के दस्तरखान पे बैठा होता है। सुल्तान कहते हैं ये बुरसा में हमारा पहला अफ्तार है, ये हमारे इत्तेहाद और यकजहती का गवाह बने। अज़ा होती है और वो सब अफ्तार शुरू कर देते हैं। रोजा अफ्तार करते हुए मलून खातून कहती हैं अल्लाह का शुक्र है जिसने हमें इस अफ्तार पे इकट्ठा किया। फातिमा कहती है ये मेरे बाबा का ख्वाब था, बुरसा में पहला अफ्तार। शहनशाह कहता है उनकी रूह जन्नत में खुश रही। सरदार उस्मान रमजान से खास मोहब्बत रखते थे और रोजे से उनका दिल मजबूत होता था। हलीमा कहती है अल्लाह ने मुझे रमजान में आप लोगों के साथ ऐसे जुमा किया था, बहुत वक्त गुजर गया लेकिन मुझे अब भी अपनी पहली सहरी और पहली अफ्तारी याद है। फातिमा कहती है हम जंगल में थे बगैर कबीले के, लेकिन हम एक दूसरे के बहुत करीब थे और हम मजबूत और साबित कदम थे। नीलुफर कहती है हम जहाँ भी और जैसे भी हूँ हम हमेशा एक दूसरे से ताकत लेंगे। मैंने खानदान के इत्तेहाद और ताकत आप लोगों से सीखी है। दैफने कहती है आप लोग जंगल में क्या कर रहे थे? तो सुल्तान उरहान कहते हैं तुर्कों के दुश्मन कभी खत्म नहीं होते, गद्दार हमारे दरमियान था। ये सुन के क्या दैफने, क्या यगीद और क्या शाहिनशाह सब परेशान हो जाते हैं। नीलुफर कहती है हम अपने कबीले और लोगों से बिछड़ गए थे लेकिन हमने मुजामत की और उन्हें दिखा दिया कि तुर्क कितने ताकतवर हैं। सुल्तान कहते हैं और हम मजीद ताकतवर होकर लौटे। यगीद कहता है सुल्तान मुअज्जम माजी से सबक हासिल करना अच्छी चीज है। तुर्कों के वतन में दुश्मन या गद्दार के लिए कोई रास्ता नहीं है। वो अपने बाप को सुना रहा होता है मगर कैद सुल्तान से रहा होता है। सुल्तान उससे कहते हैं यगीद तुमने सच कहा, ऐसा ही है, ऐसा ही है। तुम्हारी शादी हो जाए तो मैं तुम्हें एक खास जिम्मेदारी दूंगा और ये काम तुम्हारी जिम्मेदारियों को दुगना कर देगा। यगीद कहता है सुल्तान मुअज्जम अल्लाह आपका साया हमेशा हमारे सरों पे रखे। सुल्तान फातिमा से कहते हैं फातिमा तुम पर भी एक बड़ी जिम्मेदारी होगी, मैं चाहता हूँ कि तुम लोग वहाँ बुरसा जैसा एक शहर आबाद करो। फातिमा कहती है जैसे आपका हुक्म। बहरम देखते हैं कि सिपाही भी इफ्तार कर रहे होते हैं। इफ्तार के बाद नसूचुली भी बुरान के कहने पे स्टेज पे जा पहुंचता है और उन्हें उन मुल्कों में रमजान के बारे में बताता है जहाँ जहाँ वो गया है कि कहाँ रमजान कैसे होता है। वो कहता है मिस्र या शाम, कहाँ से शुरू करूँ? सुल्तानिया या अस्फहान, बल्ख और बुखारा या अर्ज़रूम या कोनिया? जेरकुतई तेजी से उसके पास जाता है और कहता है मेरा ख्याल है तुम्हारे पास सुनाने को कुछ नहीं है, तुम बस अल्फाज का खेल खेल रही हो। बुरान गिटार बजा रहा होता है और जेरकुतई नसू से कहता है वो मैदान जहाँ तुम गए हो और सर्दियों की वो जगह जहाँ से तुम आए हो। नसू कहता है जैसे कि तुम शहरिस्तान को जानते हो। जवाब में जेरकुतई कहता है वो मुझे चुलेबी नहीं कहते बल्कि तुम्हें कहते हैं, तो फिर सुनाओ और हमें भी अपने सफर के किस्से सुनाओ। नसू कहता है रमजान की लज्जत सिर्फ इफ्तार के दस्तरखानों में नहीं है। कायरा में एक तारीखी जामिया मस्जिद है जहाँ उंदुलस और तुर्किस्तान से उलमा आते हैं और वहाँ मुनाजरे करते हैं और ऐसी बातें करते हैं कि अगर तुम सुनो तो हैरान रह जाओ। कोनिया में रूमी और अर्ज़रूम में अर्मनी। रमजान के तकद्दुस के एहतराम में दिन के वक्त कुछ नहीं खाते पीते। जेरकुतई कहता है वहाँ जाने की जरूरत क्या है, यहाँ हमारे पहाड़ों में भेड़िए और शाखों पर बैठे परिंदे रमजान में रोजा रखते हैं। नसू से कहता है तुम्हें इफ्तार के बाद शाम शरीफ के बाजार देखने चाहिए, हर जगह कंदीलें और फानूस जलाए जाते हैं जिससे रात दिन की तरह रोशन हो जाती है और ये जश्न सहरी तक जारी रहता है। जेरकुतई कहता है हम कबीले में शानदार कंदीलें रोशन करके उस खुदा का शुक्र अदा करते हैं जो हमारे इफ्तार और सहरी का रिस्क देता है और हमें रमजान में इकट्ठा रखता है। हम बेचने वालों और मुनादी करने वालों की आवाजें नहीं सुनते बल्कि हम बुलबुलों की आवाजें सुनते हैं। ये कहते साथ ही जेरकुतई बुलबुल की आवाज निकालता है तो सिपाही खूब हंसते हैं। नसू चुलेबी कहता है जेरकुतई भाई खुलासा ये है कि रमजान की रूह और लज्जत हर जगह मुख्तलिफ है, लेकिन इस तनों के बावजूद
موجود تمام رنگ اس کے نور میں ظاہر ہوتے ہیں۔ جیرکتائی کہتا ہے اور وہ اللہ ہی ہے جو اپنے حکم سے پوری اسلامی دنیا میں ہم سب کے منہ بند کرواتا ہے اور پھر ہمیں اپنے کرم عطا کرتا ہے۔ اللہ ہمیں جنت میں بھی ان پیاروں کے ساتھ افطار نصیب فرمائے جن کے ساتھ ہم نے یہاں افطار کیا۔ یہ سن کے سب انشاءاللہ کہتے ہیں۔ جیرکتائی اور نسو گلے ملتے ہیں اور ناظرین ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب بھی کر لیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے رکھیں اپنا اور اپنا بہت زیادہ خیال۔ اللہ نگہبان۔